نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمار صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کا فروخت ہونا اور اسی طرح گانے والی کی کمائی کو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر دو چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک تو ثمن کلب یعنی کتے کا بیچنا اور کتے کا لینا، ان دونوں کی ممانعت آئی ہے، لیکن چونکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ حدیث کے اوپر اس کو معمول کیا جائے گا اور حدیث کے ظاہری الفاظ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتا چاہے تربیت یافتہ ہو یا غیر تربیت یافتہ ہو، اس دونوں کی بے جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ میں پہلے بھی ذکر کیا ہے میں نے اپنے ایک عنوان کے تحت کہ یہ جو بیع ہے کتے کی، تو حنفیہ کے نزدیک خاص کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناپسندیدگی کا عمل قرار دیا ہے اور اس کو مکروہ تنزیعی کہا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر وہ کھیتوں یا فصلوں یا اسی طرح باغات کی حفاظت کے لیے کتا، چیتا یا شیر یا اس طرح کا اور کوئی درندہ رکھتا ہے تو اس کی ممانعت وہ مکروہ تنزیعی کے حکم میں ہے، نہ کہ مکروہ تحریمی کے حکم میں ہے۔ اور دوسری جو بات ہے یہاں پر وہ گانا گانے والی یعنی مغنیہ کی جو کمائی ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مغنیہ جو گانا گانے والی ہے اس کی کمائی ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اسے خود بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اپنی اولاد یا کسی رشتہ دار یا غریب کو بطور ثواب اور اجر کے دیا جا سکتا ہے کہ میں یہ اسی لیے کما رہی ہوں تاکہ اس سے میرے بچے کھائیں، یا اس لیے میں یہ کما رہی ہوں کہ اس سے جو ہے وہ غریبوں کو میں صدقہ اور خیرات وغیرہ دوں تاکہ میں زیادہ پیسے کماؤں، زیادہ مال و دولت کماؤں۔ اصل میں یہاں جو مغنیہ گانے والی کی حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے تو زمانے جہالت میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک شخص ایسا تھا جو گانا گانے والیوں کو خریدتا تھا پیسے کے عوض اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ لوگ بے حیائی کی طرف مائل ہو جائیں، لوگ دین سے جو ہیں بیزار ہو جائیں اور لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس گانے کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اب اگر گانا گانے والا یا گانا گانے والی کوئی بھی ہو تو اس میں احتیاط اس چیز کی برتی جائے کہ اس سے حد الامکان اجتناب کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں اس پر لعنت فرمائی ہے کہ گانا گانے والیاں اور گانا گانے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ اس کی کمائی کو استعمال نہ کیا جائے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی مسرت کے لیے یا لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ خوش رہیں اور اچھی زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صرف گانے کی وجہ سے نہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے نہیں آپ لوگوں کو راضی کریں، آپ لوگوں کو خوش کریں، بلکہ آپ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول نے جو فرمایا ہے ان کے طریقوں پر لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس طرف لانے کی ترغیب دیں، وہ اس طرف آئیں۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے حمد تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اسی طرح نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی آپ ان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ ہے کوئی ایسا پیشہ اختیار کیا جائے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جس کو مال حلال قرار دیا ہے، وہ طریقے جس سے انسان حلال کمائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو ان کی طرف آپ کوشش کریں، حرام سے حد الامکان خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ حرام کھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ وہ 500 سال کی مسافت پر بھی لوگ محسوس کریں گے، لیکن جو حرام کمائی کے ذریعے سے جو جسم پروان چڑھے، جو جسم حرام کی وجہ سے نشوونما پا چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے، یعنی جنت کی خوشبو بھی وہ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے کاموں کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں جو حلال روزی کی طرف انسان کو لے جاتے ہوں، جس سے اللہ کی رضا
حاصل ہو، جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم میں زندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، چاہے وہ ہمارے مرد ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، کیونکہ دونوں کی کمائی حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ گانا گانے کے ذریعے سے یا ناچ گانے کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حرام کاموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔